اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ بھئی جب ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے نیک کام کرنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ نیک راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے ہٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس وقت انسان کو اس چیز کا خیال، آخرت بھول جائے گی، وہ اس خیال کو بھول جائے گا کہ میں نے مرنا ہے اور میرا حساب کتاب ہونا ہے، یاد رکھے وہ نیک کاموں سے دور ہو جائے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے تو وہ پھر اپنے فیصلے خود کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو نیک کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور جب آخرت کی کامیابی مقصد نہیں رہتی تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی وہ اپنے اوپر جبر کر کے نیک کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو شیطان اس کو روک دیتا ہے، شیطان اس کو ایسے دکھاتا ہے کہ نیک عمل کرنا تو پہاڑوں جیسا بوجھ ہے، اتنا مشکل کام تم کیسے کرو گے، اور وہ انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، آخرت کا یقین، آخرت کا یقین کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جب انسان آخرت کا یقین کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے تو پھر وہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ اپنی یہ سوچ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہی ارادہ کر لیں اور کوشش کریں کہ میں نے یہ اس بات کو بھی موٹا موٹا لکھ کے لگا لیں کہ اللہ نے میرا حساب لینا ہے، میں دنیا میں امتحان گاہ میں آئی ہوں۔ پھر نماز چھوڑنا دیکھیں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جب نماز کا وقت آئے گا آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہے، آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، آپ سے انتظار نہیں ہوگا کہ میں اٹھوں اور فوراً اللہ کے آگے جھک جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز ڈرنے والوں کے لیے تو بہت آسان ہوتی ہے، وہ آرام سے اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اس کو بے انتہا سکون ملتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کی عبادت کی، ہاں میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے یہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہ نہ تو ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ عذاب سے ڈرتے ہیں، اسی لیے نہ ہی ان کے اندر کوئی آواز اٹھتی ہے، نہ ہی ان کے اندر سے کوئی داعی ان کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ اور جب ایسا شخص اگر نماز پڑھنے کے لیے اٹھ بھی جائے، بے شک دنیا دکھاوے کے لیے بھی، تو نماز اس کے لیے سب سے بوجھل بن جاتی ہے، بوجھ بن جاتی ہے۔ خشوع سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ خضوع کے ساتھ، خاشعین خشوع سے نکلا ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ پورے دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکا دینا، اللہ کے پاس جاتے وقت پرسکون اور مطمئن ہونا، اور اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اور اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہوئے اپنی انکساری کا اظہار کرنا، یہی خشوع ہے، اور یہی ہمارے دل کی حاضری بھی ہے اور اعضاء کا سکون ہے۔ اب آگے دیکھیں، الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ الذین یظنون، جو یہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، انا الیہ راجعون، اور وہ ان کو اعمال کی جزا دے گا۔ یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے، یہ یقین کہ ہم اپنے رب سے جزا پائیں گے آپ کی مشکلات کو بھی آسان کر دیتا ہے، برے کاموں سے بھی روکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس کیسے رہتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے واقعی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہم یہ اپنے اندر احساس کیسے پیدا کریں؟ اس کے لیے ہم اپنی پیدائش پہ غور و فکر کریں کہ میں کیا تھی، کیا ایک نقطہ ایک پانی سے پیدا کیا، ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا گیا، اور میں کس طرح تھی، اب کیسے ہو گئی ہوں، زندگی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا، پیدائش سے لے کر آج تک ایک سفر تھا جو جاری رہا۔ کس نے طاقت دی، کس نے راستہ دکھایا، کس نے سفر کے مراحل بتائے، کون یہاں تک لے کر آیا؟ پیاری بہنوں، سفر تو جاری ہے، جو آج یہاں تک لے کر آیا اسی نے یہ طریقہ بھی مقرر کیا ہے کہ میں نے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر بھی جاتا ہے، مجھ سے پہلے لوگ بھی دنیا میں آئے، تھوڑا عرصہ رہے، لیکن مستقل تو نہیں نہ رہے، ہر ذی روح نے مرنا ہے، ہر ذی روح نے جانا ہے، اگر وہ لوٹ گئے ہیں تو مجھے بھی لوٹ کے جانا ہے۔
اسی طرح اگر ہم کائنات پہ غور و فکر کریں گے، کائنات کی اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں گے اور مختلف اشیاء کو دیکھیں گے کس طریقے سے وہ پیدا ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے ارد گرد کی اشیاء ختم ہو جاتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، کبھی گرمی آ رہی ہے، کبھی سردی آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہا ہے، دن اور رات کے آنے جانے میں، سورج کے نکلنے اور غروب ہو جانے میں انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے بھی ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔ نمبر 4، موت کو یاد رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ قبر انسان کو ایک دن میں 70 دفعہ یاد کرتی ہے۔ پیاری بہنوں، کیا کبھی ہم قبر کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں تو کئی دن مہینے گزر جاتے ہیں جب کہیں قبر کا ذکر آتا ہے، نہیں یہ ذکر نہ کرو، ہم فوراً ڈر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ڈرنا کیسا؟ یہ کیسا ڈرنا ہے؟ اس کے بعد بھی ہم عمل تو نہیں کرتے ہیں، صرف ہم ذکر کر کے چلو کوئی اور اچھی بات کرو۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا؟ یہ ہے قبر کا؟ قبر ہمیں 70 دفعہ یاد کر رہی اور ہم اس کا صرف ذکر کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ نہیں ڈرتے کہ قبر میں جا کے حساب بھی دینا۔ اور کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔